اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عرب کا ماحول 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری دنیا کے اندر اگر کسی قوم کو سب سے زیادہ لڑنے جھگڑنے والا کہا جاتا تھا تو وہ عرب کی قوم تھی۔ ایسی لڑائی، ایسے جھگڑے عرب کی سرزمین پر بپا رہتے تھے کہ جن کا ختم کرنا بظاہر بڑا ناممکن سا نظر آتا تھا، بڑا مشکل نظر آتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ آپس میں لڑ جاتے ہیں، ان کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ بات کو؟ جب آپ کی طبیعت بوجھل ہونے لگے گفتگو سنتے سنتے تو مجھے اشارہ کیجئے گا تو میں تقریر کرنا شروع کر دوں گا۔ ایسی ایسی باتوں پر وہ لڑ جاتے تھے کہ آپ حیران ہوں گے ان کی داستان سن کر۔ کبھی کوئی راستے سے گزر رہا ہو، گلی سے گزر رہا، اس کے سامنے کسی نے اپنے پیر پھیلا دیے گزرنے والے کے سامنے، تو اس نے کہا کہ یہ پیر سمیٹ لو تاکہ میں گزر جاؤں۔ تو پیر پھیلانے والے نے کہا کہ میں نہیں سمیٹ سکتا، تو اس نے اس کا پیر کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے کہ پیر کاٹے گا تو بدلے میں لڑائی تو ہوگی۔ پھر وہ لڑائی 100 سال تک جاری رہی دو قبیلوں کے درمیان۔ مرنے والے اپنے بچوں کو اور پوتوں کو وصیت کر کے جاتے کہ میرے بعد اس لڑائی کو جاری رکھنا۔ یہ عرب کا ماحول بتا رہا ہوں، یہ کنڈیشن تھی وہاں۔ بچیوں کا پیدا ہونا بڑا مایوب تھا۔ بچیاں پیدا ہوتی تو آپ نے بارہا سنا کہ وہ انہیں دفن کر دیتے اور باعث آر سمجھتے۔ شوہر کے مر جانے کے بعد بیویوں کے ساتھ اس دنیا کا جو طریقہ رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ خود اسی ملک کی سرزمین پر اگر آپ کو ذرا بہت بھی تاریخ سے آگہی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شوہر کی وفات کے ساتھ بیوی کو بھی ختم کر دیا جاتا یا اسے اکسایا جاتا کہ وہ بھی اپنی زندگی کو ختم کر لے۔ دنیا کا مشہور سیاح ابن بطوطہ جب ہندوستان آیا تو وہ ایک منظر دیکھ کر اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ وہ منظر کیا تھا کہ کسی شخص کی چتا جلائی گئی اور پھر اس کی بیوہ کو اکسایا گیا کہ تیرا شوہر مر گیا ہے تو تو اب زندہ رہ کے کیا کرے گی، اور اتنا اس کو طنز کیا گیا کہ وہ بھی اس جلتی چتا پر کود گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ پوری دنیا کی کنڈیشن اگر آپ دیکھیں تو چونکہ وقت بہت زیادہ درکار ہے کہ میں تفصیلی طور پر بتاؤں کہ کیا کچھ ہو رہا تھا دنیا کے اندر، کیا کچھ خرابیاں تھیں اور کیا کچھ معاملات تھے۔ غلاموں کے ساتھ جو طریقہ اور جو رویہ پوری دنیا نے روا رکھا تھا اس کی ایک الگ داستان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امانتیں کھائی جا رہی تھیں، لوگوں کے حق غصب کیے جا رہے تھے۔ باپ مر جاتا تو ترکے میں ماں کو بھی بانٹ لیا جاتا۔ ایسے پرآشوب دور میں، ایسے خطرناک دور میں
ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ایسے دور میں میرے حضور تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو سجایا، سارے آسمان سجائے گئے۔ اس کا ایکو بند کر دیجئے، اتنا ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے آسمان سجائے گئے، جنت کو سجایا گیا، حور و غلمان نے نئے لباس پہنے۔ اللہ اکبر۔ زمین کے اوپر جو سوکھے اور سڑے ہوئے درخت تھے ان کو بھی اللہ نے دوبارہ تازگی عطا فرمائی۔ جس زمین پر گھاس ختم ہو گئی، سوکھ گئی جس نخلستان کی، اللہ نے دوبارہ اسے سرسبز و شاداب کر دیا۔ اور زمین کو بھی سجایا گیا، آسمان کو بھی سجایا گیا۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پوری دنیا کے اندر جو نور آیا، جو بہار آئی، ماہ ربیع الاول، اور ربیع الاول کا مطلب ہی ہوتا ہے پہلی بہار۔ تو حضور تشریف لا رہے ہیں، پوری دنیا کو سجایا گیا۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ مروہ کی طرف جھک گیا، اور یہ مروہ کدھر تھا؟ جدھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قیام، جہاں ان کا گھر تھا۔ فرماتے ہیں یہ کعبہ ادھر جھک گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں یا نہیں؟ شروعات میں تھوڑی دیر مجھے برداشت کرنا ہوتا ہے، سنیے بہت توجہ سے، میں بات بہت قیمتی کہہ رہا ہوں اور حضور کا میلاد بیان کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بھی کہا گیا ہے تو تھوڑی دیر میں اس کو بھی، اور آپ اپنے اپنے دلوں میں اچھی اور نیک مرادیں رکھ لیں، کیونکہ جب حضور کا میلاد بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی ہر مرادوں کو پورا فرما دے۔ جس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز مرادیں اللہ اسے پورا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ میرے گھر کی طرف یعنی مروہ کی طرف جھک گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جب میرا بچہ یعنی مختار دو جہاں سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک نشانی کے سوا مجھے کوئی دوسری نشانی معلوم نہ ہوئی، اور اس ایک نشانی کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے مبلغ علم پر چھوڑ دیتا ہوں۔ فرماتی اس نشانی کے علاوہ دوسری کوئی نشانی ظاہر نہ ہوئی، نہ میری طبیعت میں کوئی بوجھ آیا، نہ مجھے کچھ کھانے کی حاجت ہوئی، نہ مجھے کسی چیز کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہ کھاؤں یا وہ کھاؤں، کیونکہ جب عورتیں پیٹ سے ہوتی ہیں تو ان کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ اور یہ بات میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا، پڑھیے علامہ ابن جوزی کو، حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد گرامی کو، فرماتی ہیں کہ مجھے کسی چیز کے کھانے کی خواہش نہ ہوئی، اور کھانے کی خواہش ان کو ہوتی ہے کہ جن کے بچوں کو دنیا میں آ کر کھانا ہوتا ہے۔ کھانے کی خواہش ان ماؤں کو ہوتی ہے کہ جن کے بچے دنیا میں کھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ اس کا نزول ہو رہا ہے جو کھانے کے لیے ہی بلکہ پیٹ پر پتھر باندھ کر قیامت تک اپنی امت کو کھلانے کے لیے آ رہا ہے۔ ساری دنیا اس کے دسترخوان
کھانا لقب کس کا ہے؟ تیرا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سبحان اللہ۔ فرماتی مجھے کھانے کی خواہش نہ ہوئی کہ میں کچھ کھاؤں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، جب میرے آقا کی ولادت کا وقت قریب آیا، اللہ اکبر کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 4 عورتیں میرے پاس آئیں، 4 عورتیں، اور کہتی ہیں وہ بنی عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح لمبی اور خوبصورت، یعنی کھجور کے تنے کے برابر ان کی لمبائی، اتنی لمبی 4 عورتیں میرے پاس آئیں، اور کہتی ہیں اور بھی عورتیں تھیں ان کے ساتھ جو میرے پاس آئیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا، میں انہیں دیکھ کر کے ڈر گئی، یعنی وحشت کھاتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی لمبی اور خوبصورت عورتوں کو کوئی اپنے کمرے میں دیکھے گا تو ڈرے گا۔ نبی کی ماں، حضور کی امی حضرت بی بی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے انہیں دیکھا تو مجھے وحشت پیدا ہوئی کہ اتنی لمبی عورتیں اور اتنی خوبصورت اور اتنی باروب، لیکن اس وقت جب میرے بیٹے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو میرے پاس ایک شربت لایا گیا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ مجھے وہ پیش کیا گیا، میں نے اس مشروب کو پیا تو میری ساری وحشت ختم ہو گئی۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ اے آمنہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، میں حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا ہوں رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسری عورت نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ تیسری عورت نے کہا میں عمران کی بیٹی عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، اور چوتھی نے کہا میں حضرت اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ آپ جب ان روایات کو پڑھیں گے، اور یہ راوی کون ہے ان روایتوں کا؟ حضور کی ماں، میرے آقا کی امی ان روایات کی راوی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں آپ؟ افسوس یہ ہے اس دور کے اندر کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں نے حضور کے والدین کو بھی نہیں چھوڑا، اور وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کی ماں تو کافرہ تھی، حضور کی ماں کو کافرہ کا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی مجھ سے کہا گیا کہ کچھ عقیدے کے بارے میں بھی بولیے گا، بس 1-2 بات، باقی میں اپنے جو بات مجھے کرنی ہے میں اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ بہت خاص بات ہے مسلمانوں، اس پر آپ توجہ دیجئے۔ آپ چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ کمزور ہو گیا یا ختم ہو گیا تو عمل کا چاہے جتنا اسٹرکچر آپ اس پر کھڑا کریے وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں کھڑا ہوگا۔ عقیدہ اور ایمان اس زمین کی طرح ہے جس پر کوئی تعمیر کی جاتی ہے، کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے۔ عمل کی مثال بلڈنگ کی ہے، تعمیرات کی۔ اگر زمین ہی ختم ہو گئی تو بلڈنگ کس پر بنا ہوگا؟ اس لیے اپنا عقیدہ بھی مضبوط کیجئے اور اپنے بچوں کا عقیدہ بھی مضبوط کیجئے۔ میں اسی وقت تقریر شروع کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے گاؤں کے محلے کے کچھ بچیاں بھی ہوں گی، عورتیں بھی ہوں گی، یہ گفتگو سن رہی ہوں گی۔ یہ دور بڑا خطرناک دور ہے۔ اس دور کے اندر لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کر دیا جائے۔ عمل کو خراب کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں، موبائل ہے، نیٹ ہے، لذت قلب و نگاہ کے دوسرے بہت سے ذرائع ہیں، ٹی وی ہے، آئی پی ایلز ہیں، جو ہے وہ دنیا بھر کے کامن ویلتھ گیمز آتے ہیں، نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں، موویز ہیں جو آپ کے عمل کو خراب کر رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے،
عمل اللہ نہ کرے کہ خراب ہو، لیکن اگر عمل خراب ہو بھی جائے، عقیدہ بچ جائے، خدا کی قسم اللہ توفیق دے گا عمل کے گناہ معاف کر کے، پھر اللہ تمہیں نئے عمل کا موقع فراہم کر دے گا۔ لیکن اگر تمہارا عقیدہ ہی لٹ گیا، اگر تمہارا ایمان ہی ختم ہو گیا، تو پھر تم عمل کا اسٹرکچر کس زمین پر کھڑا کرو؟ یہ دور ایسا دور ہے جو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب کر دیا جائے۔ آج کے اس دور میں آپ کسی محلے کے پارشد کی ماں کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے نا۔ کسی کے چاہنے والوں کے سامنے اس کے ماں باپ کے بارے میں آپ کوئی خطرناک بات نہیں کر سکتے، لیکن نبی کے والدین کو کافر کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی علماء جہاں کہیں بیٹھتے ہیں یہ وہابیوں کی برائی، دیوبندیوں کی برائی، فلاں کی برائی، یہ کیا ہمیں شوق ہے؟ کیا ہمیں مزہ آتا ہے یہ باتیں کرنے میں؟ لیکن واللہ یہ بات قابل غور ہے۔ تمہارے سامنے تمہاری ماں کو کوئی گالی دے، کیا تم کبھی اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کیا تم کبھی اس کے دروازے پر کھڑے ہوگے؟ لیکن جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہے، اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ کبھی پوچھو ان سافٹ کارنر اختیار کرنے والوں سے، پوچھو ان سے، پوچھو کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا گیا، اور آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھو ربیع النور کا موقع شروع ہوا، لیکن ایسے غلیظ اور بدبخت لوگ سوشل میڈیا پر آ کر یہ تحریک شروع کر دیں گے کہ نبی کی ماں کی روایات کوٹ مت کرو کیونکہ وہ تو کافرہ تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں انہی سے پوچھتا ہوں، یہ تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، میں انہی سے پوچھتا ہوں، تمہارے مکتب فکر کا یہ کہنا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو، یہ تم ہی تو کہتے ہو کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، یہ ہم نے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں نے نہیں کہا، بریلی کی شارع پر چلنے والوں نے نہیں کہا، یہ کسی اور مکتب فکر کا نعرہ ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ کہا جاتا ہے کہ کافر کو بھی، یہ تو انہی کا نظریہ ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ کیوں نہ کہیں کافر؟ ہو سکتا ہے کل مومن ہو جائے تم اسے کافر نہ کہو۔ اچھا، کافر کو کافر نہ کہو یعنی تمہارے قول کے مطابق جو ہے وہ کافر کو کافر نہ کہا جائے، لیکن نبی کی ماں کو کافرہ کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ نبی کے والد کو کافر کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کون سی ایسی دینی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر یہ باتیں کی جاتی ہیں؟ مجھے بتاؤ، سوچو، غور کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی لکھتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھے 40 دنوں تک اللہ نے حکم دیا کہ کوئی مچھلی اس مچھلی کے برابر میں نہیں چلے گی، کوئی نر اس مچھلی کے اوپر نہیں آئے گا، اور حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 40 دن تک حضرت یونس کو پیٹ میں رکھا ہے اس مچھلی نے۔ میں کہتا ہوں وہ مچھلی حضرت یونس کی ماں نہیں ہے، لیکن وہ جنت میں جائے گی، اور وہ یونس علیہ السلام جو مقتدی بن کر مسجد اقصی میں میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، اس کی ماں جہنم میں کیسے جائے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید عادل رضا قادری، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ آئے آئے آئے، مجھے بتاؤ کیا کہانی؟ اللہ اکبر۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، لیکن
مجھے بتاؤ اچھی یہ بات کی جاتی ہے، کتنی غیرت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اجازت ہے بتا دوں یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سنیے، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اگر نبی کی ماں کو مومن مان لیا جائے گا تو پھر اہل سنت والجماعت کا سارا عقیدہ روشن ہو جائے گا۔ ان کا عقیدہ تو کھل کر سامنے آ جائے گا، اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ کیسے؟ اس لیے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ 4 عورتیں میرے پاس آئیں۔ ایک کا نام حضرت حوا، دوسری کا نام حضرت ہاجرہ، تیسری کا نام حضرت آسیہ، چوتھی کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے۔ یہ 4 عورتیں ہیں، ظاہر ہے عورتیں ہیں، نبی تو نہیں ہے، ولیہ ہیں۔ حضرت حوا بھی ولیہ ہیں، حضرت آسیہ بھی ولیہ ہیں، حضرت ہاجرہ بھی ولیہ ہیں، حضرت مریم بھی ولیہ ہیں۔ 4 عورتیں نبی کے ماں کی مدد کرنے نبی کے گھر میں آئی ہیں۔ کس وقت؟ جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا وقت ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت حوا کا بھی وصال ہو چکا، حضرت ہاجرہ کا بھی وصال ہو چکا، حضرت مریم کا بھی وصال ہو چکا، لیکن نبی کی ولادت کے وقت یہ 4 ولیہ نبی کے گھر میں نبی کی ماں کی مدد کے لیے آئی ہیں۔ تو اگر یہ 4 ولیہ مدد کے لیے آ سکتی ہیں تو امت محمدیہ کا ولی مدد کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، ہاتھوں اٹھا کے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، اولاد غوث اعظم سید عادل رضا قادری آئے ہائے کیا کہنے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو کافرہ تھی معاذ اللہ، ان کی روایات کیا کوٹ کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ کائنات کس لیے بنائی گئی؟ تمہیں کیا پتا کہ یہ کس کے لیے بنائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام سے پوچھو، وہ جواب دیں گے۔ خدا کی قسم میں تو میلاد مصطفیٰ اس وقت مجھے پورا بیان نہیں کرنا ہے، اور بھی چیزیں ہیں جو مجھے بیان کرنی ہے، لیکن میں آپ عقیدے کے بارے میں کہا گیا، میں نے اتنی وضاحت آپ سے کر دی۔ اب آپ خود سمجھیں اور غور کریں کہ کس طرح آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھنا، اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی رشتہ، سب سے اہم رشتہ جو ہمارا ہے وہ ہمارے نبی سے ہے۔ یہ سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے قیمتی رشتہ ہے۔ کسی بھی رشتے کو خراب کرنا ہو، اس کے اندر شک ڈالا جائے، وہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ میاں اور بیوی کے درمیان رشتہ خراب کرنا ہو، شک ڈال دو، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ پیر مرید کا رشتہ خراب کرنا ہو، شک ڈالو، رشتہ ختم، خراب ہو جائے گا۔ 2 بھائیوں کی بہت پٹتی ہو، بہت اچھا چلتا ہو، رشتہ خراب کرنا ہو، شک ڈال دو، کوئی بات ڈال دو، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کرتے بھی ہیں لوگ، آج کل لوگوں کا یہ طریقہ بھی ہے۔ بے شک وہ کیا کریں گے؟ رشتوں کو خراب کیسے کیا جاتا ہے؟ بدگمانیاں پیدا کر کے، شکوک ڈال کر رشتے خراب کر دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من خبب امرتن عن زوجہا او غلامن علی سیدی۔ حضور فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی شک ڈالے یا آقا اور غلام کے درمیان کوئی بات ڈال دے، وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن یہ عام طور پر کیا جاتا ہے۔ کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی بتا دوں۔ کرنا کچھ نہیں ہے، بس کسی کی بیوی کو دیکھا کہ وہ زیادہ کام کر رہی ہے گھر میں، تو صرف اس سے اتنا کہہ دینا کہ ارے تو اتنا کام کرتی ہے، تیرا شوہر تیرا خیال نہیں رکھتا؟ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، اتنا کہہ دینا کافی ہوگا، اور پھر دیکھو کہ شوہر کی نوبت کیسے آتی ہے۔ کوئی غلام ہے، وہ اپنے واچ مین ہے، مزدور ہے،
اسے کسی نے پوچھ لیا کہ تم دن بھر یہاں کھڑے رہتے ہو تمہیں کتنی تنخواہ ملتی؟ اس نے کہا مجھے 10,000۔ کہا ارے اتنا بڑا دن صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہتے ہو، بس 10,000 تمہیں دیتے ہیں، اتنے پیسے والے ہیں؟ بس اتنا کہہ دینا ہی اس چیز کے لیے کافی ہے کہ مالک اور غلام کا اگر تجھے اتنی ہمدردی ہے تو تو اپنے دروازے کے سامنے کھڑا کر لے۔ اگر تجھے اس کی بیوی پر اتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اتنا بار محسوس ہوتا ہے، تو اللہ اکبر کبیرہ، تو اپنی بیوی کو تو سہولت دے۔ لیکن یہ چیزیں معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی۔ میں تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شک، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر انسان کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ سب سے اہم اور قیمتی رشتہ ہمارے نبی سے ہے۔ بے شک پوری دنیا نے بہت کوشش کی ہے ہمارے اس رشتے کو خراب کرنے کی، بڑی کوششیں کی۔ میدان سجائے گئے، میدان میں بلایا گیا، کاٹا بھی گیا، مارا بھی گیا، کتابیں بھی لکھی گئیں، بہت کچھ کیا گیا، لیکن اب وہ اس نقطے پر پہنچ گئے کہ اگر ان کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی صورت ہے، وہ کیا کہ ان کا اور ان کے نبی کا رشتہ ختم کر دیا جائے۔ اور وہ کیسے ختم ہوگا؟ تو ختم ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس میں شک ڈالا جائے۔ شک کیا ہے؟ شک یہ ہے کہ حضور جو ہے وہ حضور کے ماں باپ مومن ہیں یا نہیں؟ تو یہ شک ڈال دیا کہ پتہ نہیں مومن ہے یا نہیں، وہ تو کافر تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ شک کیا ہے؟ شک یہ ہے کہ حضور کو معراج ہوئی یا نہیں، مسجد اقصی تک گئے یا پہلے آسمان تک، پہلے آسمان تک گئے یا دوسرے آسمان تک، شک ڈال دو۔ ہر وہ راستہ جو امت کو نبی تک لے جاتا ہے، اس راستے کو مشکوک بناؤ، اس کو شک کے دائرے میں گھیر دو۔ پتہ ہے دنیا کو، لوگوں کو معلوم ہے، ہندوستان میں رہنے والے اگر غریب نواز تک پہنچ گئے تو گویا مدینۃ الرسول تک پہنچ گئے۔ اس لیے گھیرو، ٹوکو، روکو، ویڈیوز بناؤ، جلسے کرو، پوسٹر لگاؤ، کتابیں لکھو، لیکچر دو، بھاشن دو، بہکاؤ لوگوں۔ وہاں مت جانا، وہاں مت جانا۔ پتہ ہے اگر کوئی غوث اعظم تک پہنچ جائے تو پھر وہ اللہ کے رسول تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے روکو، شک ڈالو۔ 11ویں کیا ہے؟ چھٹی کیا ہے؟ ٹوکو، منع کرو، چادر سے روکو، گاگر سے روکو، عرس سے روکو، نعرے سے روکو، نعت سے روکو، منقبت سے روکو، اللہ اکبر نذرانے سے روکو، قدم بوسی سے روکو۔ ان ساری چیزوں کو شک کے دائرے میں کھڑا کر دو تاکہ اگر کوئی ان راہوں پر چلے گا تو ہو سکتا ہے تمہیں معلوم نہ ہو، لیکن غیروں کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ان راہوں پر چلا تو پھر اسے نبی تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نبی تک پہنچ گیا اسے خدا تک پہنچنے میں دیر نہ لگے گی۔ اس لیے اگر انہیں خدا تک پہنچنے سے روکنا ہے تو ان کی راہوں کو مشکوک بنا دیا جائے۔ واللہ اگر تمہیں خدا تک پہنچنا ہے تو تمہیں انہی راستوں پر چلنا ہوگا جس راستے پر اعلیٰ حضرت چلے ہیں، اسی راستے پر چلنا ہوگا جس راستے پہ مفتی اعظم چلے ہیں، اسی راستے پر چلنا ہوگا جس راستے پر محبوب الہی چلے ہیں، اسی راستے پر چلنا ہوگا جس راستے پہ مخدوم سمنا چلے ہیں۔ میں نہیں کہتا، میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ انہی راستوں پہ چلنا ہوگا، انہی راستوں پر چلو۔ خدا کے لیے یہ عمل نہ کرو، یہ کام نہ، اپنا عقیدہ کمپرومائز مت کرو، اس کو سالڈ رکھو، مضبوط رکھو۔ دیکھو شک والے لوگ برباد ہو جاتے ہیں، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے بچوں کو کانفیڈنس فراہم کرنا چاہتی ہے، تیقن، ایقان کی نعمت دینا چاہتی ہے، لیکن اللہ نے تمہیں جو تیقن کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اس لیے اپنے یقین کو سلامت رکھو، یقین کو برباد نہ کرو۔ بہت سارے اعتراضات ہیں، خیر میں ادھر نہیں جانا چاہتا، اب میں دوسری طرف بھی جو اور موضوع ہے ان کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں۔ بس اتنا کہوں گا کہ جہاں جہاں تمہیں مشکوک لوگ ملیں یا ایسی باتیں کریں جو تمہارے ایمان اور عقیدے سے ٹکرائے، ان سے کنارے ہو جاؤ۔
ان سے کنارے ہو. شب معراج آتی ہے تو آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کا بازار گرم ہو جائے گا کہ شب معراج کیا ہے. شب برات پر اعتراض کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ. ربیع النور آیا، آپ لائٹیں لگائیے، جھنڈے لگائیے، لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ بھلا اس کی ضرورت کیا ہے. میں اکثر انہیں جواب دیتا ہوں، اپنے استاذ کا جواب، میرے استاذ کا جواب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ چلو مان بھی لیا کہ اللہ کی رحمتیں شب نور میں نازل ہوئیں جب حضور پیدا ہوئے، حضور تشریف لائے، وہ آئے تو بہت رحمتیں اتریں، بے شمار رحمتیں اتریں، لیکن وہ تو آج سے 1450 سال پہلے آئے تھے. ایک رات میں ایک صبح میں آئے، اور جب وہ آئے تو رحمتیں اتریں. لیکن اب یہ کیا کہ تم ہر سال اس رات کو جاگتے ہو، یہ کیا کہ ہر سال ان کی محفل منعقد کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے استاد جواب دیتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن بھی آج سے 1450 سال پہلے ایک رات میں نازل ہوا تھا. اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے. وہ ایک رات میں نازل ہوا تھا. ہر سال نازل نہیں ہوتا، ہر سال نزول قرآن نہیں ہوتا، لیکن قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ اکبر کبیرہ، یہ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے. یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. یہ رات قرآن تو ایک شب میں نازل ہوا، لیکن اب جب تک ہماری جسم میں جان سلامت ہے ہم اس رات کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو نہیں اترتا لیکن رحمتیں اترتی ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اب حضور تو تشریف لا چکے ہیں، لیکن اس رات میں رحمتوں کو برسنے کی عادت ہو گئی ہے اور وہ اس مہینے میں برستی رہتی ہیں. تو اس لیے ہم اس رات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اللہ، اس لیے اس محفل کو منعقد کرتے ہیں. اس لیے اپنا عقیدہ کمپرومائز مت کیجیے، اپنے عقیدے پر توجہ دیجیے، غور کیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ نام سنا ہے؟ جن کی فاتحہ ہوتی ہے کنڈے کی، ہوتی ہے نہیں ہوتی آپ کیا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول اس آیہ مبارکہ پر فرمایا والضحیٰ سے مراد میلاد مصطفیٰ کا دن ہے. بہت سے اقوال ہیں لیکن یہ قول سنیے. فرمایا والضحیٰ سے مراد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، اور واللیل سے مراد حضور جس شب معراج میں تشریف لے گئے وہ رات ہے. والضحیٰ سے مراد حضور کے آنے کا دن، اور واللیل سے مراد وہ رات جس میں حضور تشریف لے گئے. تو پتہ چلا اللہ فرما رہا ہے محبوب تیرے آنے کی قسم اور تیرے جانے کی قسم. اللہ اللہ اللہ. اور بھی قول ہے لیکن کتنی خوبصورت بات. فرمایا والضحیٰ سے مراد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دن، اور واللیل سے مراد وہ رات جس میں حضور تشریف لے گئے، وہ معراج کی رات، وہ مراد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. والضحیٰ واللیل اذا سجا. کبھی غور کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میرا رب جب قسمیں کھاتا ہے تو اس کے قسم کھانے کا انداز کیا ہے؟ کسی کی قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب اس سے حد درجہ محبت ہو. قسم یوں ہی نہیں کھائی جاتی. اور اللہ نے تو قرآن میں اپنے محبوب کے جان کی قسم کھائی. جان کی قسم کس کی کھائی جاتی؟ جو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کی جان کی قسم کھائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قسم یاد فرمائی، اور وہ قسم یاد فرما کر فرمایا کہ محبوب آپ کے آنے کے دن کی قسم اور جس شب آپ معراج میں تشریف لائے اس رات کی قسم. لوگ ابھی تک اس مسئلے پر لڑ رہے ہیں کہ حضور معراج میں تشریف لے گئے تو کیسے لے گئے، کیسے جا سکتے ہیں کہ جائیں اور بستر گرم رہے، پانی جو ہے وہ بہتا رہے اور حضور جا کر تشریف بھی لے آئیں. ایک دن میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا. جانتے ہیں حضرت جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھا جبریل
بتاؤ تم کو اللہ نے قوت پرواز دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، مجھے بتاؤ کہ تم سب سے کم وقت پر سدرۃ المنتہا سے زمین پر کب آئے ہو؟ توجہ سے سنیے گا، سن رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ کہ سب سے تیز، سب سے کم وقت میں کب ہوا ہے ایسا کہ تم سدرہ سے زمین پر آئے ہو؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ 4 مرتبہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں سب سے کم وقت پر زمین میں آیا۔ تو میرے آقا نے پوچھا وہ کون سا وقت ہے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلا وقت وہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال دیا گیا۔ منجنیق کون سی؟ جس سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، کہا اس منجنیق میں ڈال کر کے انہیں کھینچا گیا اور اس آتش کدے میں پھینکا جانے لگا جو ان کے لیے بھڑکایا گیا تھا۔ تو جب آپ کو چھوڑا گیا اس منجنیق سے اور آپ اس سفر کو طے کر رہے تھے تو اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل جلدی جاؤ، جلدی جاؤ اور وہ آتش کدہ جو آگ سے ابل رہا ہے اس کو گلزار میں بدل دو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں سدرہ پہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے چھوڑا گیا تو آپ ابھی آدھا راستہ سفر کر پائے تھے کہ میں زمین پر پہنچ گیا اور میں نے اپنا پر مار کر اس آتش کدے کو گلزار میں بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ کتنا وقت لگا ہوگا؟ یعنی بندوق سے گولی نکل جائے اور اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ اکبر حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور اس آتش کدے کو گلزار میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حضور نے کہا جبریل دوسری مرتبہ کب؟ کہا یا رسول اللہ دوسری مرتبہ تب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو باندھ دیا اور انہیں قبلہ رخ لٹا کر ان کی گردن پر چھری رکھ دی اور اس پر زور لگانے لگے تو اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جاؤ اور حضرت اسماعیل کی جگہ جنت کا دمبا لٹا دو۔ تو میں نے اس وقت بھی میں سدرہ پہ تھا، جب حکم ہوا تو میں جنت گیا اور جنت سے میں نے دمبا لیا اور دمبا لے کر کے زمین پر آیا اور میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس دمبے کو جو ہے وہ لٹا دیا اور جب آپ نے چھری چلائی تو وہ آپ کے بیٹے پر نہیں بلکہ دمبے پہ چلی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہیں آواز آئی فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں دوسری مرتبہ حضور نے پوچھا جبریل تیسری مرتبہ کب؟ کہا یا رسول اللہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، آپ کو کنویں میں پھینک دیا گیا، ابھی آپ کنویں میں گر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل جلدی جاؤ اور سدرۃ المنتہا سے ایک تخت لے جاؤ جنت سے اور اس تخت کو جو ہے وہ میرے یوسف کے قدموں کے نیچے بچھا دو۔ اب وہ کنویں سے نیچے آ رہے تھے، میں سدرہ سے چلا تخت لے کر اور میں نے اس تخت کو لا کر کنویں میں بچھا دیا، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے۔ حضور نے کہا جبریل اور چوتھی مرتبہ؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ چوتھی مرتبہ میدان احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے والا تھا، آپ کے دہن مبارک سے نکل کر زمین پر گرنے والا تھا، اللہ نے کہا جبریل جلدی جا اور میرے محبوب کے قطرے کے خون کے قطرے کو سمیٹ لے، کیونکہ اگر یہ قطرہ زمین پر گر گیا تو میں زمین کو جلا کر خاک کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں اس وقت میں سب سے تیزی کے ساتھ سدرہ سے زمین کی طرف آیا۔ یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں کہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ بھی سنتے چلو۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس کو نقل فرمایا۔ کہتے ہیں حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ 4 مرتبہ میں سب سے تیزی کے ساتھ زمین پر آیا۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بس عقیدے کی آخری بات کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جبریل امین کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا پر۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ یہاں آپ زمین سے کوئی سفر کرے آسمان کے لیے 500 سال تک تیز اسپیڈ رفتار کا گھوڑا جو ہے وہ 500 سال تک دوڑتا رہے تو پہلے آسمان کی منزل، پھر دوسرے آسمان کی منزل، اسی کے اعتبار سے جوڑتے جاؤ 7 آسمان اور 7 آسمان کے اوپر پھر آگے کی منزلیں، اس کے اوپر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا۔ اب مجھے بتاؤ سدرہ سے جبریل چلتے ہیں اور دندان مبارک کے خون جو ہے وہ دہن سے نکل کر زمین پر گرنے سے پہلے زمین پر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھری چلنے سے پہلے زمین پر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
یوسف کے کنویں میں آنے سے پہلے زمین پر آ جاتے ہیں. کون آ جاتا ہے؟ جبریل امین آ جاتے ہیں. کون آ جاتا ہے؟ جبریل امین آ جاتے ہیں. جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ ہے. جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار کا نام ہے حضرت جبریل. جبریل کون ہے؟ روح الامین ان کا لقب ہے. جبریل کون ہے؟ سدرۃ المنتہا کے مکین کا نام ہے جبریل امین. جبریل امین کی رفتار یہ ہے کہ اتنے کم وقت میں سدرہ سے چل کر زمین پر آتے ہیں. لیکن تمہیں پتا ہے کہ وہی جبریل جو سدرۃ المنتہا کا مکین ہے، وہی جبریل جو ملائکہ کا استاد و سید و سردار ہے، وہی جبریل میرے آقا کے در کا دربان ہے. میرے امام کہتے ہیں تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم. تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے، ہر رسول و ولی ہے. مجھے بتاؤ وہ جبریل جو میرے آقا کے در کے دربان ہیں، ان کی رفتار کا عالم یہ ہے، تو پھر ان کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ شکوک کی بنیاد پر عقیدے خراب کیے جاتے ہیں. اس لیے اپنے عقیدے کی خبر لو، اپنے عقیدے کے بارے میں غور کرو کہ تم کس جگہ اور کہاں کھڑے ہوئے ہو. بس اتنی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. عمل کے میدان میں میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جس ماحول کا تذکرہ میں نے کیا، حضور نے اس سرزمین پر قدم رکھا. حضور اس سرزمین پر تشریف لائے جہاں شرابیوں کی کمی نہ تھی، جہاں جوا کھیلنے والوں کی کمی نہ تھی، جہاں اوباشوں کی کمی نہ تھی، جہاں غنڈوں کی کمی نہ تھی، جہاں ذری ذری سی بات پر لڑنے والوں کی کمی نہ تھی. لیکن میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا. اور تمہیں پتہ ہے جب حضور نے ان کو کتاب کی طرف بلایا، علم کی طرف بلایا، انہیں ایجوکیشن دیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر جو قوم زنا کرنے سے نہیں چوکتی تھی، اللہ اکبر، جو خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتی تھی، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا برگزیدہ اور اتنا متقی بنایا کہ جب وہ کسی گلی سے گزرتی تو نظریں جھکا کر گزرتی. لوگ حضور کے صحابہ کو دیکھ کر کہتے کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے. کسی کہنے والے نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ایسا عمل کا جذبہ حضور نے ان کے اندر پیدا کیا. عمل ایمان کے بعد مومن کے لیے بڑا ضروری، بہت ضروری چیز ہے. اگر عمل کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، مسلمان ہونے کے باوجود اگر تم 5 وقت کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز جس کی ٹھنڈک میری آنکھوں میں رکھی گئی. اگر مسلمان نبی کا نعرہ لگانے والا، مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھنے والا تارک الصلاۃ ہو جائے، نماز چھوڑ دے، نماز کی عادت ختم ہو جائے، تو یاد رکھنا تمہارا کوئی بھی عمل حضور کو اتنا خوش نہیں کرتا جب تم سچے دل کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہو، دل خوش ہوتا ہے. بلا شبہ جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا، ہم نے تو بتا ہی دیا تمہیں کہ یہ کیسی چیزیں، لیکن نماز کو چھوڑ کر اگر رات بھر آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں اور عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتے، تو پھر آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ کیا نبی کا عاشق بھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور کے عاشقوں سے بھی نماز قضا ہو سکتی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے اور غیروں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں نماز ہے جو ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق کرتی ہے. ہمارے اور دوسروں کے درمیان فرق نماز ہے. اگر نماز سے ہی جی چرانے لگ جاؤ، نماز سے ہی دامن چھڑانے لگ جاؤ، مجھے بتاؤ پھر تم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کیوں کر سکو گے؟ کیسے کر سکو گے؟ اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت لگاؤ. 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم ہے کہ سختی سے انہیں نماز کی طرف کھڑا کرو. معلوم ہے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے نمازیوں کی عمر سے اللہ برکتیں چھین لیتا ہے. دنیا میں جو لوگ اس وقت مر رہے ہیں وہ اپنی عمر پر غور کرو، دیکھو، سوچو کہ نوجوانی کے پیریڈ میں ہمارے نوجوان مر جاتے ہیں، بوڑھے ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی، اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. کیوں؟
جتنے امراض ہیں زیادہ تر نوجوانوں کو ہیں. کیوں؟ نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والے کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے. 40 سال کے ہوتے ہوتے کتنی بیماریاں ہمارے نوجوانوں کو لگ جاتی ہیں. ہارٹ کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، جو ہے وہ کسی کو اٹیک آ رہا ہے، کسی کو بلاکیج ہو رہا ہے. میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. آپ کو نہیں پتا کہ اسلام کے قانون کا مذاق اڑانے والوں کی نوبت کیا ہوتی ہے. آپ نماز کو ہلکا جان کر اگر چھوڑ دیں معاذ اللہ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. پھر میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اگر اس وقت میں ہم نماز پڑھیں یا کمائی کریں، تمہاری جان تمہارے لیے سب سے قیمتی ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے تو یاد رکھو تمہاری عمر سے برکت نکال لی جائے گی، چھین لی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ نوجوان کثرت کے ساتھ مر رہے ہیں. پرانے لوگ جو بوڑھے لوگ ہیں ہمارے، وہ تو پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو توفیق نہیں. یہی وجہ ہے کہ بوڑھے زندہ رہتے ہیں، نوجوان دنیا سے چلے جاتے ہیں. اگر تمہیں یقین نہ ہو، قریب میں تمہارے شہر الہ آباد ہے، چلے جاؤ، جا کر قبرستان دیکھو. مرنے والوں کی عمریں کیا ہیں؟ زیادہ تر اس وقت جو لوگ مر رہے ہیں ان کی عمر 35 سے 40 سال 45 سال ہے. سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں ان کی عمر بتا رہا ہوں. کسی کی کڈنی فیل ہے، کسی کو اٹیک ہوا، کسی کو کینسر ہے. اللہ اکبر، نوجوان سب سے زیادہ مرتے ہیں. کوئی سگریٹ پی کر، کوئی شراب پی کر، کوئی جو ہے وہ کسی اور نشے کا عادی بن کر، کوئی امتحان میں فیل ہو کر. اللہ اکبر، جو بچ جاتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو کر، کوئی خودکشی کر کے. سب سے زیادہ نوجوانی، بچے اور بچیاں دونوں. کیوں؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھنے لگو، اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے گا. لوگ تمہارے چہروں سے نفرت کرنے لگے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں ہم کہیں بھی جائیں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے نام سے لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہیں بھی ہو، ریلوے اسٹیشن پر ہو، ایئرپورٹ پر ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیتا ہے، اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے. پھر لوگ اس کے چہروں کو دیکھ کر ان سے محبت نہیں کرتے، ان سے نفرت کرتے ہیں. لوگوں میں یہ ہنگامہ ہے کہ لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں. یاد رکھنا دنیا میں کوئی اسلام سے نفرت نہیں کرتا. اگر اللہ نے اسے تھوڑی بھی عقل عطا فرمائی ہے تو وہ اسلام سے نفرت نہیں کرے گا. ہاں، مسلمانوں سے نفرت ضرور کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے عمل کی بنیاد پر. ہمارے عمل اچھے ہوں، بہتر ہوں تو کوئی ہم سے نفرت کرنے والا نہیں. جو ہم سے نفرت کرتے تھے وہ ہمارے چہروں کو دیکھ کر ایمان لائے. ہماری تاریخ ہے، پڑھو حضور غریب نواز کی تاریخ. اسلام سے نفرت کرنے والوں نے حضور غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. اسلام سے نفرت کرنے والوں نے محمد بن قاسم کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے. اسلام سے نفرت کرنے والوں نے اللہ اکبر کبیرہ طارق بن زیاد کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے چہروں پر صالحین کا نور موجود تھا. آج بھی تمہارے چہروں پر اگر صالحین کا نور موجود ہو تو لوگ تم سے نفرت نہیں کر سکتے، نفرت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، بھلائی کا پیغام دینا. اگر چاہتے ہو دنیا کو تو اپنے چہروں کو سجدوں سے بارونق اور پرنور کرو. نمازیں پڑھو، نماز سے جی نہ چراؤ. اگر نماز نہیں پڑھو گے تو چہرے بے رونق ہو جائیں گے. نماز نہیں پڑھو گے تو تمہاری عمر سے برکت چھین لی جائے گی. نماز نہیں پڑھو گے اللہ اکبر کبیرہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دیا جائے گا، دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. جو نماز نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کتنی بھی دعا کرے. لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ چلو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو امام صاحب سے دعا کروا لیں گے، تو امام صاحب ہمارے حق میں دعا کر دیں گے، دعا قبول ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیے بے نمازیوں کے لیے اگر اللہ کا نیک بندہ بھی دعا کرے تو اللہ بے نمازیوں کی دعا کا حصہ اس کی دعا سے نکال لیتا ہے.
اور ان کی دعائیں اس کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی دعا خود سے خود کے لیے ہے۔ سجدے میں سر کو رکھو اور اللہ سے پکار کر کہو اے مالک تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہی رزق دینے والا، تو ہی کاروبار دینے والا، تو ہی شفا دینے والا، تو ہی عزت دینے والا، مقام دینے والا، مرتبہ دینے والا۔ وہ تمہاری دعائیں سنے گا، قبول کرے گا۔ اس سے مانگ کر تو دیکھو، اس سے طلب کر کے تو دیکھو۔ دنیا بھر سے مانگنے کا تمہیں جذبہ ہے لیکن رب سے مانگنے کا جذبہ نہیں۔ دنیا بھر کے اوپر تمہیں یقین ہے لیکن رب کی ذات کے اوپر یقین نہیں۔ جس کو رب کے اوپر یقین ہوتا ہے اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ لیکن جب نماز سے دامن ہی چھوٹ جائے گا، نماز کا طریقہ ہی تمہیں نہیں آئے گا، کتنی عیدیں تم نے پڑھی ہیں، کتنے عید الاضحیٰ کی نمازیں تم نے پڑھی ہیں، کتنے جنازے تم نے پڑھے ہیں، لیکن میں اس وقت کسی کو کھڑا نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں کہ بتاؤ عید کے نماز کی نیت کیا ہے، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، جنازے کا طریقہ کیا ہے، تو بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو ان طریقوں کو مکمل طور پر جانتے ہوں؟ نہیں، اس لیے نہیں کیونکہ رغبت اس چیز کی طرف نہیں ہے۔ لوگ دھیرے دھیرے موبائل چلانا سیکھ لیتے ہیں، لوگ دھیرے دھیرے بائک چلانا سیکھ لیتے ہیں۔ بوڑھی عمر کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دھیرے دھیرے کمپیوٹر چلانا بھی سیکھ لیتے ہیں، موبائل پر واٹس ایپ چلانا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن میں ان اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں چچا آپ کی عمر 60 سال ہو گئی، 65 سال ہو گئی، آپ موبائل چلا لیتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا اب یہ ضرورت بن گئی ہے، کیونکہ بیٹا امریکہ میں رہتا ہے تو اگر واٹس ایپ چلانا نہیں آئے گا تو کال پر بات کیسے کروں گا؟ اگر بیٹا جو ہے وہ لندن میں رہتا ہے تو بیٹا عرب میں کویت میں رہتا ہے تو بات کیسے کروں گا؟ اس لیے موبائل چلانا سیکھ لیا ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹے سے بات کرنا اتنا ضروری تھا کہ تم نے موبائل چلانا سیکھ لیا۔ اگر تجھے رب سے بات کرنے کا جذبہ ہو جاتا تو نماز پڑھنا بھی سیکھ لیتا، تو قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیتا، تیرا مخرج بھی درست ہو جاتا، تجھے سجدوں کا طریقہ بھی آ جاتا۔ لیکن آج اگر آج تو نے کاش کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھا ہوتا کہ رب سے بات کرنا کتنا ضروری ہے، رب سے گفتگو کرنا کتنا ضروری ہے۔ تمہارے دل میں جو بھی ارادہ ہو، تمہاری زبان جو کچھ بھی ہو، تمہارا مبلغ علم جو بھی ہو، تم اپنے رب کو پکار کر گفتگو کرو، وہ تمہاری باتیں سنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، مدارک سے پڑھ رہا ہوں اس کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلیات میں علماء بیان کرتے رہتے، توجہ سے سنیے۔ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا جو ہے وہ سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اور پکار کر اللہ سے کہہ رہا ہے اے میرے مالک کاش کہ تو مجھے مل جاتا، تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کاش کہ تو مجھے مل جاتا تو میں تیری خدمت کرتا، تیرے پاؤں دباتا، تیرے ہاتھ دباتا۔ چونکہ وہ دیہاتی تھا، اس کو علم نہیں تھا لیکن محبت کا اظہار تو کر رہا تھا، محبت کا اظہار اپنے الفاظ میں کر رہے، یا اللہ اگر تو مجھے مل جاتا، مجھے خدمت کا موقع ملتا تو میں تیری خدمت کرتا۔ جبکہ چرواہا ہے، غریب ہے، لیکن شکر کا پہلو دیکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے۔ بتاؤ مجھے اللہ نے کیا کچھ تمہیں نہیں عطا فرمایا، لیکن اب تو یہ کلچر بن گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر کسی کے سامنے ہم شکر ادا کریں گے تو کئی لوگ ہم سے قرضہ نہ مانگنے لگ جائیں کہ یہ تو بڑا خوشحال ہے تو چلو اس سے کچھ قرضہ ہی مانگ لیا جائے۔ تو لوگوں کے سامنے لوگ روتے رہتے ہیں کہ بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبت ہے۔ اگر اللہ نے جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کیا کرو اور اس کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ یاد رکھو اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے اگر تم شکر کرو تو اللہ تمہیں اور عطا فرمائے، اور عطا فرمائے۔ لیکن یہ دوسروں کے سامنے رونا، کبھی اس کے سامنے رونا، کبھی اس کے سامنے رونا، یہ تمہاری مصیبتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا یا اللہ تیرا شکر ہے، کاش کہ مجھے تو جو ہے وہ تیری خدمت کا موقع میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، اللہ کے نبی ہیں، دیکھا تو کہا یہ کیا بات کر رہا ہے، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ ڈر گیا اور خاموش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لائے تو اللہ نے کہا موسیٰ تم نے میرے بندے کی محبت کا دل کیوں توڑ دیا؟
ایک بندہ جو مجھ سے گفتگو کر رہا تھا تم نے اسے کیوں روک دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مالک وہ ایسی گفتگو کر رہا تھا جو تیری شایان شان نہیں۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ میری شایان شان تو نہیں، لیکن بات جو کر رہا تھا وہ میری محبت میں کر رہا تھا، میرے محبت میں کر رہا تھا، تم نے کیوں اسے روک دیا؟ جاؤ اور اسے پکڑو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے اور اس شخص کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے کسی جنگل میں پا لیا تو کہا کہ اے شخص تو نے اللہ سے بات کرنا کیوں بند کر دیا؟ کہا بات اس لیے بند کر دی کیونکہ میں جاہل ہوں نا، مجھے علم نہیں ہے، تو میں کیسے اپنے رب سے بات کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، تجھے جو کچھ آتا ہے تو اسی طرح بات کر، لیکن پھر اپنے رب سے بات کر۔ کہتا ہے حضور اب میں اس طرح بات نہیں کروں گا، میرے اللہ نے میرے سینے کو علم سے بھر دیا ہے، اب میں اللہ کی شایان شان گفتگو کروں گا، اب میں اس سے ویسے بات کروں گا جیسے اس سے بات کرنے کا حق ہے، اب میں ویسے دعا مانگوں گا جیسے اس سے دعا مانگنے کا حق ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی اس کی محبت میں دل کو لٹائے، اگر کوئی اس کی محبت میں چند الفاظ بھی کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا سیدھا راستہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منزل کا پتہ بتا دیتا ہے۔ ایک تم ہو جو کبھی اس کے در کبھی اس کے در نہ جانے کہاں کہاں گزرتے رہتے ہو، مسجد کا سیدھا در ہے تمہارے سامنے، کبھی مسجد میں آ جاؤ، 2 رکعت نماز کی نیت کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، اے اللہ قرض دار ہوں، اے اللہ مصیبت زدہ ہوں، اے میرے مالک بیماریوں میں گھرا ہوا ہوں، تو ہی شفا دینے والا، تو ہی عزت دینے والا، تو ہی دولت دینے والا۔ جس دن تمہاری نماز میں یہ کنڈیشن بننے لگے گی، خدا کی قسم خدا کی رحمتوں کے دروازے تمہارے آنگن کی طرف کھل جائیں گے اور رحمتیں جھما جھم برسنے لگیں گی۔ لیکن بس ایک کام تمہیں کرنا ہے، اپنے رب سے اپنا دل لگاؤ، محبت پیدا کرو، اپنے رب سے محبت کو استوار کرو، یہ راستے استوار ہوتے ہیں تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو عمل انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو، تم ایمان لائے ہو مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تو عمل کا راستہ اختیار کرو۔ محنت جد و جہد کوشش کے بعد جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضور چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر دعا مانگ لیتے، لیکن حضور میدان بدر کی طرف چل کر تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ تلوار نہیں تھی تو کھجور کی ٹہنیوں کو صحابہ کے ہاتھ میں پکڑا کر، گھوڑے نہیں تھے، پیروں میں چپلیں نہیں تھیں، لیکن چل کر تشریف لائے، اور جب میدان کارزار میں کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ الصحابہ، اے اللہ اب ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا میرے صحابہ کو بچا، بلکہ زمین پر یہی تیرا نام لینے والے ہیں ان کو بچا لے۔ جب محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، سجدے ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے عمل سے دامن چھڑا کر زندگی گزارنے کا تصور مسلمانوں کا تصور نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، ایمان، عقیدہ اور عمل یہ وہ چیزیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بہت آسان ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عقیدے کو بچا کر لے گئے، ایمان کو بچا کر لے گئے، اور عمل کی خوبصورت چادر اوڑھ کر اگر اس دنیا سے گزر گئے تو اللہ تمہیں قبر کی منزلوں میں بھی کامیاب کرے گا، حشر کی منزلوں میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے بولنے میں کوئی غلطی عہدن سہون خطان واقع ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔